اس میں اب پانی بالکل بھی نہیں ہے کہ میں فائنل لک آپ کو چیک کرواتی ہوں۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں کچنار اور قیمہ۔ آپ نے پتہ نہیں اس کو کھایا نہیں کھایا۔ یہ ایک پھول ہے اور اس کی کلیاں ہیں۔ یہ جب اس کی کلی کھلنے سے پہلے ہے یہ اس کو توڑ لیتے ہیں اور اس کو پھر پکاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ والا، اس کو کچنار بولتے ہیں اور یہ پنجاب میں تو مل جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ دوسرے علاقوں میں یہ کہاں سے ملتا ہے، لیکن یہ ہمارے علاقے میں مل جاتا ہے اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی سبزی ہے۔ اور میں آپ کو آج اس کے بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں، آپ ایک بار ضرور بنا کے کھائیے گا۔ یہ میں نے آدھا کلو قیمہ لیا ہے، یہ بیف کا قیمہ ہے، اور اس کے بعد یہ پیاز ہیں، یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ پیاز ہے، یہ ایک موٹی الائچی ہے، یہ تو 2 سٹک ہیں اس کی دال چینی کی، اور یہ 2 لونگ ہیں، اور ادرک ہے، اور یہ لہسن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں میں اس میں شامل کر رہی ہوں، اور اس کے بعد اس کو میں نا رکھ رہی ہوں۔ اس میں صرف میں اسپائسز میں نا یہ صرف ایڈ کروں گی، یہ نمک ایڈ کر رہی ہوں، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس میں ریڈ چلی پاؤڈر شامل کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ جیسے آپ کو پسند ہے آپ اتنا اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہلدی۔ ٹھیک ہے، یہ ڈال کے تو اس میں 1 کپ پانی ڈال کے اس کو میں سیٹی لگا کے اس کو میں گلا لیتی ہوں، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ گل گیا ہے، یہ دیکھیں، اس میں نے 2 ٹماٹو ایڈ کر دیے تھے، یہ میں نے فریز کیے ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کو ثابت ہی ڈال دیے ہیں۔ یہ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں۔ تو جی یہ دیکھیں یہ قیمہ گل گیا ہے، اور اس میں آپ نا جب پانی ہو تو اس میں بالکل بھی اس ٹائم آپ کو آئل ایڈ نہیں کرنا، یہ پانی کو تھوڑا آپ نے خشک کرنا ہے۔ اور ابھی میں آپ اس میں شامل کر رہی ہوں جو باقی اس کے مسالے رہ گئے ہیں وہ میں شامل کر رہی ہوں۔ یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاؤڈر، یہ دیکھیں، اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں کالی مرچ، اور یہ ہے زیرہ پاؤڈر، یہ اس میں شامل کر کے آپ اس کا فلیور اس میں آنے دیں۔ یہ چیک کریں، ابھی پانی خشک ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد آئل ایڈ کرنا ہے اس میں۔ اب میں اس میں یہ آئل ڈال رہی ہوں، یہ میں نے اس کو 1 بھر کے ڈال دیا، آپ جتنا آپ کو چاہیے آپ ڈال سکتے ہیں۔ اب میں اس کی تھوڑی سی بھنائی کروں گی، اور اس کے بعد میں اس میں نا کچنار ایڈ کر دوں گی، کیونکہ کچھ لوگ اس کو ابالتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فرائی کرتے ہیں، لیکن میں اس کو کچا ہی پکاؤں گی اور اس کا فلیور اس میں بہت اچھا آئے گا۔ یہ دیکھیں یہ کچنار ہے، میں نے اس میں شامل کر دیا۔ اب میں اس میں بھونوں گی اس کو۔ اس کے بعد میں اس کا ایک جو بہت ہی اچھا ایک اس کا فلیور دینے والا ایک انگریڈینٹ ہے وہ میں بعد میں شامل کروں گی، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے، کریمی سا ٹیکسچر آتا ہے اس کا۔ آپ اس کو بنائیں کھائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے شہروں میں یہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، آپ کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ پھر میں آپ کو اور بھی اچھی اچھی ریسپی دوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ میں اب اس میں اس کا جو بادشاہ انگریڈینٹ ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ہے دہی، اس کو آپ نے پھینٹ کے شامل کرنا ہے اور اب یہ اسی میں پکے گا۔ یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے، اب میں اس کو دم پہ لگاؤں گی۔ اب اس کو دم لگا رہی ہوں، اس میں ابھی تھوڑا سا جوس ہے، اس کو آپ نے بالکل ہی دم اس ٹائم لگانا ہے جب اس میں تھوڑا تھوڑا جوس ہو۔ یہ دیکھیں میں اس کو دم لگا رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ گل جائے گا اسی پانی میں، تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا۔ ہاں جی، یہ لے چیک کریں اس کی فائنل لک، یہ دیکھیں یہ بھون گیا ہے، اس میں پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ اپنے پانی میں ہی گلا ہے، اپنے پانی میں ہی۔ جتنی دیر میں اس کو میں نے دم لگایا اتنی دیر میں میں نے یہ بنا کے رکھا ہے، اس کا خربوزے کا ملک شیک بنایا ہے۔ یہ بہت فائدے مند ہے، اس میں آپ دودھ ڈالیں، خربوزہ کاٹ کے ڈالیں اور چینی ڈالیں، اور اس کو گرائنڈر میں ڈال کے نا
تو شیک بنا لیں. تو یہ بہت صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں یہ بن گئی ہے, یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے. اس میں اب پانی بالکل بھی نہیں ہے. کہ میں فائنل لک آپ کو چیک کرواتی ہوں.